ہے نا وہ انسان وہ اٹھا کے کاپی پیسٹ کر کے بھیجتا ہے لوگوں کو واٹس ایپ کے اوپر. اچھا معافی مانگنے والا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد سے معافی مانگ لے؟ کیوں؟ حقوق نہیں ہے کیا؟ ہے کوئی مرد جو اپنی عورت سے معافی مانگ لے کہ معاف کر دینا یار، زندگی تو نے میرے ساتھ گزاری گئے، میرے ہر سکھ دکھ میں تو کھڑی رہی، لیکن کبھی کبھی میں کام کے پریشر میں تجھے چلا دیتا ہوں، کبھی میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں، معاف کر دینا مجھے. ہے کوئی اپنے میں ایسا مرد؟ کبھی اپنی امی ابا کے پاس آ کر بیٹھ کے بولے امی معاف کر دینا امی، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا. اور باپ کی تو تم قدر کر ہی نہیں سکتے بابو، اس کے احسان تلے تو تم اس کی اگر اپنی چمڑی کی چپل بنا کے اپنے باپ کو پہناؤ گے نا تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تمہارا باپ باہر کتنی قربانیاں دیتا ہے نا، یہ اس دن پتا چلے گا جس دن تم خود باپ بنو گے. اور باپ نہیں، ایک ریسپانسبل باپ جو اپنی اولاد کو ہر اچھی چیز دینا چاہتا تھا، تب تم کو پتا چلے گا کہ باپ بولتے کس کو گئے. سردی گرمی بارش، باپ اٹھ کے جا رہا ہے یار، اس کی جیب میں نا کبھی کبھی نا بھائی دوا کی پرچی رکھی رہتی ہے، لیکن اس کی جیب میں صرف 500 روپے ہوتے. وہ میڈیکل کی طرف جاتا ہے نا، میڈیکل والے کو بولتا ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ دوا کتنی کی آئے گی. میڈیکل والا بولتا ہے نا کہ دوا 450 کی آئے گی، تو وہ پرچی اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ 450 روپے نا صبح مجھے دودھ لانے کے گئے، میرا بچہ جو نا صبح کالج جائے گا تو اس کو 100 روپے دینے ہیں مجھے. تم اور میں باپ کی قربانی کو کیا سمجھیں گے یار. ہماری والدہ جو ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ گوشت کا سالن ایک ہی بار بنتا ہے دن میں، اور دن اور رات میں وہی کھانا کھایا جاتا ہے. ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے حصے کی بوٹیاں ہٹا کر سالن کھا کے اٹھ جاتی ہے کہ میرا بچہ شام کو کھائے. رمضان میں نواب بن کے اپن اٹھتے 5 بجے کا آخری وقت ہوگا نا تو 4:30 پونے 5 بجے اٹھتے ہوئی ماں اپنے کو ہلا ہلا میرا بیٹا کھا لے، دن بھر بھوکا رہے گا، بیٹا ایک روٹی کھا لے، بیٹا تو کڑک پاؤ کھائے گا. وہ رات میں گلیوں میں کتے بھونک رہے ہیں، ایک آدمی نہیں ہے، لیکن بیچاری میری اور آپ کی ماں جو ہے نا ہمارے لیے وہ 3:30 بجے نکلتی ہے بیکری والے کے پاس جا کر میرا بچہ پاؤ کھائے. کبھی میں آپ سے نا کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے گھر میں ہوتی ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، جتنے بزرگوار بیٹھے ہیں میرے یہاں پر، ان کی والدہ، میری والدہ یا آپ کی والدہ، کبھی ایسا کوئی رمضان گزرا کہ امی نے کہا کہ آج میں میری پسند کا بناؤں گی افطار میں؟ سوال یہی ہوتا ہے امی کا، شام کو کیا کھانے کا ہے، صبح سحری میں کیا کھائے گا، اور کیا قدر کی میں نے اور آپ نے اس کی. یہ درد ہے بابو، درد جو والد اور والدہ جو ہے نا کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میری اولاد میری نہیں سنتی. آج وہ کبھی نہیں بولتی کہ میرا دل کر رہا ہے. اب لاک ڈاؤن لگا تھا نا، جب رمضان لاک ڈاؤن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، ساری دنیا چھٹی پہ تھی لیکن وہ کام پر تھی، ڈبل کام بڑھ گیا تھا اس کا تو، لیکن اس نے ویسے ہی نبھایا جس طرح وہ عام دنوں میں نبھاتی. اپن لیٹ رہے ہیں، وائی فائی چالو ہے، بیٹھ کے اپن اپنا بیٹھے، لیکن وہ ڈبل کام بڑھ گیا کہ اب تو شوہر بھی گھر میں، بچے بھی گھر میں گئے. پہلے ایک آئٹم بنانا تھا، پہلے اگر وہ 5:30 بجے کھڑی ہوتی تھی کچن میں، اب تو 4 آئٹم بنانے کے کوئی 4:30 بجے کھڑی ہو رہی ہے. اس کو گرمی نہیں لگتی یار، اس کو نیند نہیں لگتی. وہ روبوٹ ہے کیا؟ اس کے اندر مشین لگی ہے کیا؟ وہ بھی تھکتی ہے یار. چاہے بیوی کو، ہماری بیٹی ہو گھر کی، یا ماں ہو، وہ بھی تھکتی ہے یار. کبھی اس کے بارے میں بھی تو سوچو. میں نا، یہ میرا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ عیدی تو امی کو دینی چاہیے، اپنے دینی چاہیے یار. اپن صرف روزہ رکھتے، وہ روزہ رکھ کے کام بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، 3 ٹائم کا اپنے لیے کھانا بھی بناتی ہے، اور نیند کی قربانی بھی دیتی ہے. سب سے زیادہ عیدی تو امی کو دینی چاہیے اپنے کو. اور یہ ہاں میں جو ہے نا آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو شوہر گئے اگر اپنے بچے کو 1000 روپے دی دے رہا نا تو اپنی بیوی کو 2000 دینا. ہاں اس کا حق بنتا ہے. اپنی والدہ کو بیوی کو 2000 دینا، والدہ کو 3000 روپے دینا. ارے امی سب کچھ تمہارا ہی ہے، تم نے مجھے لائق بنایا تو بیوی کو 2000 دینے کے لائق بناؤ. اگر تم مجھے کہیں برتن دھونے پہ لگا دیتی نا تو میں کر نہیں پاتا یہ کچھ بھی.
لیکن مجھے اور آپ کو نا اپنے ماں باپ کا بھی درد نہیں ہے. آپ اور میرے میں سے ایسا کوئی بیٹا ہے جس کا باپ اس کو عید کے لیے کپڑے کے لیے پیسے نہ دیتا ہو؟ اگر یہ بات میں بھیونڈی کے ناکے پہ کھڑ کے بولوں گا نا تو ایک بچہ بھی نہیں ملے گا کہ جس کے باپ نے اس کو پیسہ نہیں دیا اور رمضان میں. لیکن اسی بھیڑ میں اگر یہ کھڑے ہو کے پوچھوں نا کہ باپ کے پیسے لے کر کپڑے لینے والی اولاد، کبھی تو نے اپنے باپ کو پوچھا ہے کہ ابا تم کیا لیں گے رمضان میں؟ تو ایک بھی ہاتھ اوپر نہیں آئے گا. باپ کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ ارے بیٹا میری کیا عید ہے، عید تو تم لوگوں کی ہے، میں ایک لنگی لے لوں گا. اس نے اپنی نا خواہشات کو مار مار کر نا اپنے آپ کو ایک لنگی کے اماؤنٹ پر لے کر آ گیا کہ یار چل ٹھیک ہے 250 روپے کی لنگی پہن لوں گا، ایک کرتا پہن لوں گا، بس ہو گیا مجھے. میرا بیٹا پہنے گا نا میری بیٹی بنی. اور اب ان اتنے بے غیرت اولاد ہے نا کہ اپنا باپ ایک لنگی پہنتا ہے 150 روپے کی یار، اور وہ باپ جو 150 روپے کی لنگی پہنا اسی کے بیٹے کو شرم نہیں آتی کہ 1500 روپے کی چپل پہنتا ہے. وہ کبھی ایسا بھی آئے نا دن کہ آپ اپنے ابا کے ساتھ مارکیٹ جاؤ نا، ابا تم کو سامان لے گا تو ابا میں نے نا تمہارے لیے پیسے جمع کیا ہوں عید کے لیے، ابا میرے پیسوں سے کرتے پہنو، ابا یہ تمہارے لیے میں لایا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس دن آپ نے یہ کر دیا نا اپنے باپ کے لیے، اس وقت کی جو باپ کے دل سے دعا نکلے گی نا آپ کے لیے وہ عرش چیر کی چلی جائے گی. پھر تم دنیا کی دولت مانگ لو اللہ تمہیں عطا کر دے گا. لیکن یہ درد لائے کہاں سے میں اور آپ؟ جس دن امی افطار بناتی ہے نا گرمی میں، جب عید کا دن آ جائے نا تو امی کے نا دونوں ہاتھ ایسے چومنا، ایسے نہیں ایسے چومنا. ان سے پوچھو جن کے پاس افطار نہیں ہے کھانے کے لیے، ان سے پوچھو جن کو تلن نہیں ملتی ہے کھانے کے لیے. میں نے بول دیا نا میرے کو چکن رول کھانا ہے، بیچاری والدہ چکن رول بنا دیتی، میرے کو پیزا کھانا ہے بن جاتا ہے، کباب کھانا ہے بن جاتا ہے. لیکن اس درد کو سمجھو کہ اس والدہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی قربانی دی. یہ اس دن سمجھ میں آئے گا نا جس دن ایک رمضان ایسے بھی آئے گا کہ دسترخوان پر روح افزا بھی ہوگا، ٹینگ بھی ہوگا، کیلا بھی ہوگا، فروٹ بھی ہوگا، لیکن بنانے والی ماں نہیں ہوگی دسترخوان پر. اس دن پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے ماں کا. میں اس لیے بول رہا ہوں نا اس درد کو میں نے سہا ہے، اس درد کو میں نے سہا ہے. میری امی بھی نہیں، میرے والد صاحب بھی نہیں. آج شب برات کے دن جب جاتے ہیں نا اپنی امی اور اپنے ابا کی قبر پر تو کھڑے ہو کے یہی بات آتی کہ یار آج ہر کوئی ہمارے ہاتھ چومنے والا ہے، ہم جس کے ہاتھ چومتے تھے نا وہ ہاتھ چلا گیا. ہم اس وقت لائق نہیں تھے، ہم اس وقت کام نہیں کرتے تھے. آج یہ درد ہوتا ہے کاش ابا آپ ہوتے نا، آپ کو دنیا کا نہیں مارکیٹ کا سب سے مہنگا کپڑا پہناتا. ہماری والدہ نے نا، ہمارے والد صاحب نے غریبی میں ہم کو پالا، لیکن رکھا راجاؤں کی طرح، رکھا بادشاہوں کی طرح. ارے یار آپ کو پتا ہے رمضان کے مہینے میں جب باپ کے پاس پیسہ نہیں آتا نا وہ لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے بھائی مجھے ادھاری دے دو 10,000 روپے، میرے گھر میں عید ہے، میرا بچہ کیا پہنے گا. ماں نا رات بھر شوہر کو پوچھتی کیا ہوا پیسوں کا، دیکھو آج 22واں روزہ ہو گیا، دیکھو آج 23واں روزہ ہو گیا. ایسا آیا کہ نہیں گھر میں کبھی بکام؟ ایک وقت آیا ہی ہوگا نا رمضان میں ایسا. تو بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کتنی پریشانی میں، میری ماں کتنی پریشانی میں. ماں باپ کا درد جس کو مل گیا نا بابو وہ دنیا کا سب سے سکھی انسان ہے. والدین ہے یار، وہ جوتی کی نوک پر رکھے. والد ہے اور امی ہے. دنیا میں نا بھائی ہر کوئی تم کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے گا، مطلب نکل گیا چلا دے گا. والدین ایسے جو کبھی تم کو اپنے بارہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے. وہ صرف تم کو یہ کیا میری اولاد ہے یہ. چلو یار تمہارے اور میرے تو ہاتھ پیر چل رہے نا، اللہ نے مجھے اور آپ کو فزیکلی چیلنج نہیں بنایا گیا. جو اپاہج ہوتا ہے نا اس کو تو زیادہ پیار کرتے تھے. ان کو پتا ہے یہ اپاہج ہے، اس سے نہ جوانی میں کام ہوگا نہ یہ ہمارے کسی کام آئے گا، لیکن اس کو اتنا ہی پیار کرتے جتنی دوسری اولادوں کو پیار کرتے. یہ صرف ہے نا والد کر سکتے بھیا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. پاگل راستے میں چلے لوگ اس کو بولتے پاگل ہے، ماں کہتی تو میرا بیٹا ہے. ارے میرا بیٹا ہے وہ، اس میں لاکھ عیب صحیح ہے میرا بیٹا وہ. اور اپن کیا کرتے ماں باپ کے ساتھ میں؟ شب برات کی رات میں اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کی مغفرت نہیں فرماتا.
حج کر لے، عمرہ کر لے، سخی حاتم بن جائے، جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں، اللہ